اللہ نے بتایا، دیکھیے انسان کی فطرت ہے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، عقل مند آدمی ہوتا ہے، وہ آنے والی کل پر آج کو قربان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے اسکول نہیں جاتے، کھیل تماشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، انہیں والدین کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ابھی کھیل کود میں ٹائم اگر ضائع کیا تو بیٹا کل تمہاری کیا ہو جائے گی؟ برباد۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بول لو بھائی، اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں، کہنا چاہیے، اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنا شروع کر دیں۔ جو سارے پیسے خرچ کر رہا ہو، جتنی ارننگ ہے اڑا دیتا ہو، تو لوگ اسے کہتے ہیں بھائی کل کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھو، کل اگر جاب لیس ہو گئے، کل اگر کوئی بڑا خرچہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا بھیک مانگو گے لوگوں سے؟ تو ٹھیک ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن تھوڑا سا کچھ کل کے لیے بول لینا بھائی، بچا کے رکھو۔ مجھے پتا ہے جون کا مہینہ ہے 2019، گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے کراچی میں، گرمی پنجاب میں بھی پڑتی ہے، لیکن یہ کوفت نہیں ہوتی جیسے یہاں کی گرمی میں، عجیب سا حساب کتاب ہے۔ دو چار حضرات نے اے سی کے لارے رپے دیے تھے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ لوگ۔ دو چار حضرات تھے جنہوں نے کہا تھا ہم آپ مسجد میں اے سی لگوا رہے ہیں، اس کے بعد سے وہ مارکیٹ میں شارٹ۔ دعا کریں اللہ ان کو مارکیٹ میں دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ چندے کا جدید اسٹائل ہے، ورنہ مولوی لوگ چندہ مانگتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یار یہ ہر وقت چندے مانگتے رہتے ہیں، تو اب مانگنا تو ضرورت ہے نا چندہ۔ مساجد کے جو مصارف ہیں وہ تو چندے سے ہی پورے ہوتے ہیں، گورنمنٹ تھوڑی پیسے دیتی ہے۔ تو ہم نے اس اسٹائل میں چندہ مانگا ہے کہ چندہ بھی مانگ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ وہ پرانے والے مارکیٹ میں نہیں آئے تو بہت سے نئے لوگ آ جائیں گے جن کو اندازہ ہوگا اچھا مسجد میں اے سی کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سارے پیسے اڑا دیتا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی کل کے لیے کچھ بچا کے رکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سائن بورڈ پہ اشتہار ہوتا ہے بینکوں کی طرف سے، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ تو کل کی فکر کرنا یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے۔ کتنی فکر یہ بھی میں بتاتا ہوں، اس میں غلو جائز نہیں ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو کھا رہے ہو، برگر بھی کھا رہے ہو، پیپسی بھی پی رہے ہو، کوفتے بھی کھا رہے ہو، سب کچھ کھا رہے ہو، لیکن بیٹا کل یہ نکلے گا سارا، ابھی سے احتیاط کرو۔ کہتے ہیں نا بچوں کو کہا جاتا ہے دیسی گھی کھایا کرو، اس لیے کہ آج اگر گھی کھا کے جوان ہوئے تو کل بڑھاپے میں یہ گھی کیا ہوگا؟ کام آئے گا۔ ابھی اسے ڈالڈے پہ پلے تو بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک دوست ہے قبلہ حکیم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اگر انتقال ہو گیا، دوست تو نہیں، عمر میں زیادہ تھے لیکن محلے میں رہتے تھے، حکیم تھے، بڑی باتیں کرتے تھے وہ۔ تو ایک نوجوان ان کے پاس آیا، بہت ہی باریک سا، 15-16 سال اس کی عمر تھی، بالکل ایسے، بلکہ 18 سال عمر تھی، ایسے باریک۔ ایک تو ہوتا ہے دبلا اور ایک ہوتا ہے باریک۔ وہ کچھ اللہ معاف فرمائے غلط کاریوں میں لگا ہوا تھا، ناجائز چیزوں میں، جس کی وجہ سے اپنی صحت کافی خراب کر لی تھی اس نے۔ تو وہ حکیم صاحب اس کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جب جسم میں قوت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اس وقت یہ حال ہے، تو جب بڑھاپا ہوگا، جب طاقت ویسے ہی جسم میں نہیں رہتی، اس وقت کیا ہوگا تمہارا؟ ہے بھائی جوانی کے بعد کمزوری ہے نا، تو جب جوانی میں ہی کمزور ہو تو کمزوری میں کیا حال ہوگا؟ تو مجھے اس بات پر نا ایک قصہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے ایک دوا ایجاد کی اور اشتہار کے لیے نا، مشہور کرنے کے لیے
یہ میسج چلایا کہ ایسی دوا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. دیکھیں اپنی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو دوسرا نہیں کر رہا, تو آپ کی بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. سب ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ لانچ کریں, نئی نئی باتیں مارکیٹ میں لا کے پھینکتے رہیں آپ, تو آپ بہت جلدی مشہور ہو جائیں گے اور چند لوگ بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. تو وہ اس نے دوا کہا کہ ایسی دوا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتا ہوں کہ بڑھاپا قریب نہیں آئے گا. اب دنیا میں کون ایسا ہے جس کو بڑھاپے سے محبت ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہو. وہ بھیڑ لگ گئی اور وہ دوائیں مناسب ریٹ پر بیچ رہے ہیں, لوگ لے کے جا رہے ہیں. اب جو کھا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے, جو کھا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے. خیر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ لیے اور وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیے. بعد میں کسی نے ان کو پکڑا, بولا آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا ایسی دوا ہے کہ بڑھاپا نہیں آئے گا, اور جو کھا رہا ہے وہ اس کی تو حالت خراب ہو رہی ہے. تو اس نے کہا بھائی جب جوانی میں ہی مر جائے گا تو بڑھاپا قریب, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جب جوانی میں ہی مر جائے گا تو بڑھاپا قریب بھی نہیں آئے گا, جوانی میں مار دے گی یہ دوا اس کو. تو وہ حکیم صاحب اس نوجوان کو سمجھا رہے تھے کہ ابھی تمہارا یہ حال ہے, وہ بیچارے غلط کاریوں میں ناجائز چیزوں میں لگ کے آج کل نوجوانوں نے صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حال ہے تو بیٹا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے بڑھاپا تو پھر آئے گا ہی نہیں. دیکھ لیں بیچاروں کی حالتیں کیا کیا چل رہی ہیں, صحتیں ہی ختم ہو گئی ہیں. کچھ والدین نے ظلم کیا اولاد کے اوپر, ان کو الٹی سیدھی چیزیں کھلا کے. آج کے بچے دیسی گھی نہیں کھاتے, ان کو دیسی گھی سے بدبو آتی ہے, حالانکہ دیسی گھی میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے, اس کی خوشبو پہ تو وہ بکتا ہے. بھینس کے دودھ میں, گائے کے دودھ میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے, وہ خوشبو آج کل بچوں کو بدبو لگ رہی ہے, الٹے دماغ چل رہے ہیں. خیر تو عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جو آج فکر کرے کل کی. ایسا ہی ہے نا, تو بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا آج کھاؤ, جو جوانی میں کھا لیا وہ کام کب آئے گا؟ کیونکہ بڑھاپے میں نہیں کھایا جائے گا پھر, اور زیادہ کھاؤ گے تو نقصان بھی ہوگا. آج کھا لیا تو کام کب آئے گا؟ کل آئے گا. تو اتنی بات تو پوری دنیا میں سب مانتے ہیں, اس پر ساری دنیا کے عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ کل کی فکر کرنا عقل مند لوگوں کا کام ہے, اور بے وقوف آدمی آج ہی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے, آئندہ آنے والے کل کی فکر نہیں کرتا. لوگ بیٹیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے بھائی ہم مر جائیں گے تو یہ اپنے گھر میں رہیں گی تو ان کا مستقبل محفوظ, ورنہ کسی باپ کا دل نہیں کرتا کہ بیٹی کو گھر سے بولو بھائی رخصت. بیٹوں کو نکالنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, نکل یہاں سے, کان سے پکڑ کے نکال دو, تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا چلے نا, چماٹ مارو, نکل یہاں سے. بیٹی کو سے جو باپ کو محبت ہوتی ہے تو کوئی باپ کبھی نہیں چاہے گا میری بیٹی گھر سے رخصت ہو, لیکن یہ قربانی باپ دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے. تو دنیا میں ہر شخص, آپ کو اولاد چاہیے اپنے فیوچر کے لیے, ہمیشہ آپ کماتے نہیں رہیں گے, ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا آپ پہ بڑھاپا ہوگا, پھر آپ پہ مختلف قسم کی بیماریاں حملہ کر سکتی ہیں, تو اس میں صرف آپ کی اولاد ہے جو آپ کی خدمت کرے گی, باقی کوئی بھی آپ کی خدمت اس طرح سے نہیں کرے گا. وہ کرائے پر رکھ لیں گے آپ کسی کو, ایک الگ بات ہے, وہ دل اور جان سے محبت کے ساتھ خدمت نہیں کرے گا آپ کی. تو پلاننگ فیوچر کی, مستقبل کی پلاننگ یہ ہر آدمی کرتا ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. صحت کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, معاشی لحاظ سے بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں. لوگ انشورنس کیوں کرواتے ہیں کہ بھائی آج اگر کل ہم بیمار ہو گئے یا کل گاڑی میں حادثہ ہو گیا, مسئلہ نہ ہو جائے. تو اگرچہ انشورنس ناجائز ہے, حرام ہے, وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, لیکن فیوچر کی پلاننگ کرنا یہ غلط بولو بھائی نہیں.
یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ اب مسئلہ مسلمان میں اور کافر میں بڑا ہے. مسلمان کے ہاں جو کل کی ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو کافر کے یہاں ہے. بہت مشکل ہے بھائی. کل کی جو ڈیفینیشن ہے نا ہمارے جو عرف میں، وہ 50-60 سال کی زندگی کو کل کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت چھوٹا کل ہے. اس کل کے لیے جتنی تیاری کی جا رہی ہے اتنی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کل ہے نا جس کے لیے آپ تیاری کرتے ہو اور 40 سال تک کرتے رہتے ہو، تو یہ تیاری میں آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزرتی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم، بولو بھائی، بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب یہاں سے مشکل بات شروع ہو گئی. یہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ ٹیکنیکل مسئلے اب آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھو جو کل کی تیاری کی جاتی ہے وہ کب تک کی جاتی ہے؟ اکثر 40 سال تک تو فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا. بھائی آپ پہلے پڑھتے ہو، دیکھو 10 سال کا بچہ جو ہے نا، بچہ 7 سال میں جاتا، بلکہ میرا خیال ہے آج کل تو 4 سال، اسکول والوں کا تو بس نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہمارے اسکول میں آگے کرو پھر ہم پڑھائیں گے اس کو. وہ تو فیسیں لینے کے چکر میں ہے نا. 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل نہ کریں، کھیلنے کودنے دیں اس کو، اس کی ذہنی گروتھ ہونے دیں. لیکن ایک اسکولنگ سسٹم ایسا مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر، اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے بیچاروں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے، گھر میں رہتے. خیر یہ پھر ٹاپک چینج نہ ہو جائے کہیں. تو بچہ اسکول میں جا کے پیدا کر دیا آپ نے، معذرت کے ساتھ جو فیوچر میں اسکول آ رہے ہیں ان میں یہی ہوگا. بلکہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو پڑھانے کے لیے کہ آپ کے بچے کے لیے پہلے آپ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پڑھی لکھی ماں ملے. تو ہم نے ماں باپ کے لیے بھی ایک سینٹر کھولا ہوا ہے جن کی اولاد ہونے والی ہے. وہ ان کا مقصد ہے پیسے کھینچنا، تو وہ بہت پہلے سے پلاننگ کریں گے. تو بچے کی پلاننگ جو دنیا کی پلاننگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 3-4 سال میں. آپ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہو اور بھاری بھرکم فیسیں دینا، بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بھاری بھرکم فیسیں دینا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ فیوچر کی کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ. پھر بچہ جناب 15 سال میں میٹرک کرتا ہے، اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا، تمیز سے چلتا رہا ہوگا، ورنہ 20 سال لگا دے گا کمبخت سے میٹرک. تو اگر وہ واقعی شرافت سے چلتا رہا تو انشاءاللہ 15 سال میں کیا کر لے گا؟ میٹرک کر کے نکل آئے گا وہ. لیکن ابھی آپ کی پلاننگ ختم. 15 سال اس نے فیوچر کے لیے، آنے والے کل کے لیے قربان کر دیے. 15 سال کے بعد پھر وہ 2 سال لگائے گا انٹر کرنے میں. یہ انٹر میں جو ٹائم لگا رہا ہے، صبح و شام کتابیں پڑھ رہا ہے، کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے، صبح کالج جا رہا ہے، یہ آج کے لیے کر رہا ہے یا کل کے لیے؟ بولو بھائی، کل کے لیے. یہ ساری قربانی. صبح صبح اٹھے گا، نماز کے لیے اٹھے نہ اٹھے، کالج کے لیے اٹھ جائے گا، پھر پڑھے گا. پھر امتحانوں میں 2 مہینے کی الگ ٹینشن. ہمیں یاد ہے امتحان کے دن کیسے ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے انسان پر. درمیان میں کچھ تفریح بھی کرے گا، سوات مردان چلا جائے گا 1-2 مہینے کے لیے، لیکن جو زیادہ تر ٹائم ہے اس کا وہ ٹینشن میں گزرے گا. ایک فکر کے رزلٹ نہیں آیا، پتہ نہیں نمبر کیسے آئے. انٹر کے بعد یعنی یہ کتنے ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے، اور بچے کی عمر ہو گئی 17 سال. انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلے بتا دوں. 17 سال میں وہ کیا کرتا ہے؟ انٹر کرے گا. ابھی فیوچر کی پلاننگ جاری ہے. پھر اس کے بعد وہ BCom کرے گا یا BSc کرے گا یا BA کرے گا، بیچلر بنے گا. پھر اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی میں گزارے گا یا کچھ بھی کرے گا. بہرحال 18-20 سال اس کے لگ گئے فیوچر کی پلاننگ. 20 سال کے بعد جا کے اس کو ایسی جاب ملتی ہے جو اچھی نہیں ہوتی،
لیکن وہ اس لیے اس جاب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اچھی جاب فیوچر میں, بولو بھائی, مل سکتی ہے. مجھے مستقبل میں, یہ میں قرآن و حدیثی پر بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث, وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, کل کی تیاری کرو, اس آیت کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے پورا بیان کیا, کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث. میں نے کہا پورے بیان میں کوئی ایک بات قرآن و سنت کے خلاف ملی ہے؟ ایک آیت ہو اس کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ درجنوں آیتیں ہوں اور سمجھ میں ایک بھی نہ آئے. تو تشریح تو انسان اپنے ہی انداز سے کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر زمانے کے لحاظ سے اس کی تشریح اسی زمانے کے حساب سے کی جائے گی جس زمانے میں آپ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 18-20 سال کے بعد وہ جاب کے قابل ہوتا ہے اور جاب میں وہ سستی جاب بھی برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کمیشن آفیسر بھرتی ہوگی آرمی میں, تو شروع میں تھوڑی اس کے پھول لگ جائیں گے. 2 سال ٹریننگ میں اس کا اچھی طرح جوس نکالا جائے گا. وہ یہ سب برداشت کرے گا کس کے لیے؟ بولو بھائی, فیوچر کے لیے. ایک بات آپ کو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ ایسی بات ہے جس پر مجھے بوٹ پالش کے طعنے دیے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا فوج سب سے زیادہ عیاش ہے, یہ بالکل غلط ہے. عیاشی کا ریشو فوج میں سب سے, بولو بھائی, کم ہے. یقین نہ آئے تو فوج میں بھرتی ہو کے دیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ٹریننگ کے دوران بہت سے فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. بھاگتے سے مراد ٹریننگ سے بھاگتے ہوئے کہ ہم یہ جاب نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, بعض رشتہ دار جو فوج میں گئے اور موٹے موٹے آنسو سے روتے تھے وہ, اور ایک تھے جن کا سلیکشن نہیں ہوا. اس وقت تو روئے, بعد میں انہوں نے کہا اچھا ہوا نہیں ہوا, کیونکہ پھر جو انہوں نے روٹین دیکھی. تو یہ جو بیٹھ کے تبصرے کرنا ہے نا, یہ بہت آسان ہے کسی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ فوج دودھ سے دھلی ہوئی ہے, درجنوں خامیاں ہوں گی فوج میں, لیکن یہ جو ہمارے ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ فوج میں عیاشی ہے ہوگی عیاشی, لیکن باقی تمام شعبوں میں سب سے کم ہے. آپ تھوڑا سا جا کے ذرا دیکھ لیں فوجیوں کی زندگی, تو آپ کیمپنگ جو کرتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, آپ نیوی میں جا کے دیکھیں. آپ جو ہمارے جو فوجی جوان پاکستان نیوی میں جو سمندروں میں رہتے ہیں, ہر وقت الٹی کی گولیاں ساتھ ہوتی ہیں, ہر وقت الٹیاں. سمندر کی زندگی بہت بڑی ٹینشن ہے, بہت بڑی ٹینشن ہے. پاکستان نیوی کا تو کام ہی سمندر میں رہنا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر میں رہے؟ اور وہ جہازوں میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں. یہ ایک ذہن بنایا گیا ہے باقاعدہ پروپیگنڈے کے تحت, اور پھر ایسا ذہن بنایا گیا ہے کہ جو ذرا سی فوج کی حمایت میں بات کرے تو اس کے خلاف بھی پورا ایک میڈیا جو ہے نا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب تک کسی چیز کی خود گھس کے تحقیق نہ کریں, اس کے بارے میں آپ کو کمنٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. واٹس ایپ, فیس بک, اخباروں کی تحریریں یہ ریسرچ نہیں ہوتی. کسی شعبے میں جائیں, آپ کو کوئی آفیسر لگتا ہے نا کہ وہ عیاش ہے, تو آپ جائیں ذرا اس کے ساتھ کچھ دن گزاریں, اس کے ساتھ کچھ دن آپ گزاریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ, اور پھر آپ کسی اسی لیول کے گورنمنٹ کے کسی دوسرے آفیسر کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ کو دونوں کی عیاشی میں فوج کا ایک 18 گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا آفیسر اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا پاپڑ بیلنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچا ہے, اور وہی 20ویں گریڈ کا کوئی دوسرا گورنمنٹ آفیسر ہو, آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ کو دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین آسمان کا فرق پتہ چلے گا آپ. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فیوچر کے لیے جاب ملی, آپ کو کم پیسوں کی جاب پہ آپ گزارا کرتے ہیں, کیا سوچ کے کہ یار تجربہ تو ہو پہلے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ترقی کریں گے. ترقی کرتے کرتے پھر آپ جب 30-35 سال کے جا کے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی جاب ملتی ہے. تو 30-35 سال آپ نے فیوچر کی پلاننگ میں, اب رہ کتنے گئے؟ وہی 35 سال زیادہ رہ گئے ہیں نا ابھی زندگی کے.
سمجھو بھائی بات کو, اب کتنے سال رہ گئے؟ 35 سال. تو اب آپ کو صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ 35 سال میں نے اپنے کھپا دیے اگلے 35 سالوں کے لیے. بھائی قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں تو 60 سے 70 کے درمیان ہی آپ کو عمریں لوگوں کی نظر آئیں گی قبرستان میں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ فرض کر لیں کہ 70 میں دنیا سے, بولو نا بھائی, چلا جاؤں گا. یہ تسلی کر کے بیٹھ جائیں, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گریبی ہے, اگر بائی چانس بچ گئے تو بچ گئے, لیکن وہ بچنے کے بعد اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لائف کو انجوائے کر سکے. 70 سال کے بعد تو کوئی بہت ہی کوئی قبلہ حکیم صاحبوں کو کشتے مشتے کھائے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ڈاکٹر نہیں بچتے 70 کے بعد, تو عام آدمی کہاں سے بچے گا؟ بچ جائے تو پھر وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو اس نے ماضی میں فیوچر کی پلاننگ کی اس پلاننگ سے فائدہ اٹھا سکے. اس نے اگر ماضی میں پلاننگ کر کے شوگر ملیں لگا لی تو وہ چینی خود نہیں کھا سکتا, صحیح ہے نا, اس کو شوگر ہوگی, اس کو بلڈ پریشر ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوں گی اس کو. تو میں یہ کر رہا ہوں, دیکھو یہ آدھی زندگی اس نے لگا دی فیوچر کی پلاننگ میں, لیکن ابھی اس کی پلاننگ ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 35 سال میں فیوچر کی پلاننگ نہ کر رہا ہو. کوئی آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں, عجائب گھر میں رکھوائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم, کہ یہ 35 سال میں اس کی جو تنخواہ ہے اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس اب کھانے پینے کا بہت ہے اور اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, اب میں مزید فیوچر کی پلاننگ نہیں کروں گا. اب یہ 35 سال تک جو میں نے محنت کی ہے, اب میں اگلے 35 سال بس اس محنت کا پھل کھاؤں گا. ہے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا؟ کیا ہو گیا بھائی, کوئی ہے؟ نہیں. تو ابھی عجائب گھر میں ہمارے ہاں جگہ خالی ہے. عجائب گھر ہم نے دیکھا تھا, میری عمر 18 سال ہو گئی تو میں پاکستان یہ کراچی کا عجائب گھر دیکھنے گیا تھا. تو وہ عجائب گھر خود ایک عجائب گھر ہے. اس عجائب گھر کو بھی کہاں رکھ دینا چاہیے؟ عجائب گھر میں. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خود عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تو خیر, لیکن ہوتا یہ ہے کہ 35 سال میں انسان حقیقت میں پلاننگ شروع کرتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ اب تو وہ کہتا ہے اب میں نے کمانا شروع کیا ہے, اب میں مستقبل کے لیے بچانا شروع کروں گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو 35 سال تک کمانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پلاننگ کے قابل بنانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. پلاننگ تو اب شروع ہوئی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 35 سال میں آپ کیا شروع کرتے ہیں؟ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی سی آپ کو بات سننے میں دشواری ہوگی. ابھی پنجاب کا میرا دورہ ہوا, وہیں قبلہ حکیم صاحب کے پاس گیا میں نے کہا اللہ کا واسطہ کوئی ایسی دوا دے دو گلا ٹھیک ہو جائے یار. تو انہوں نے علاج بالغذا بتایا ہے. حکیموں کے پرہیز اللہ کی پناہ. 2 مہینے شوربے کے ساتھ روٹی کھائیں, چاول نہیں کھانے. چاول پہ پابندی, بڑے گوشت پہ پابندی, تیل والی چیزوں پہ پابندی, اور آلو پہ پابندی, اور دال ماش, دال چنا, بھنڈی, سب پابندی. میں نے کہا یہ بتا دیں کھانا کیا ہے بس. تو انہوں نے کہا بکرے کا گوشت یا دیسی مرغی شوربے میں. وہ بھی گوشت کو زیادہ فوکس نہیں کرنا, اس کا شوربے میں لال آٹے کی روٹی ڈبو کے کھانی ہے. تو ڈبو کے کھانے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مزہ ہے. اللہ نے وہ لطیفہ سناتا رہتا ہوں نا ڈبو کے کھانے کا, تو بس یہی کھانا ہے. تو اب وہ اب پنجاب کا دورہ تھا, وہاں لوگ دعوتیں کرتے ہیں. اب ان کو بول رہے ہیں بھائی وہ حکیم نے کہا 2 مہینے پرہیز کرو گلا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پرہیز کیسے کریں؟ تو وہ تو دعوت میں تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو دعا کریں. اب 2 مہینے پرہیز کا ارادہ کیا ہے, دہی نہیں کھانا. تو وہ حکیم خود بڑے ماشاءاللہ جاندار تھے. یہ بات تھی, 75-76 سال حکیم صاحب کی عمر ہوگی اور ماشاءاللہ جوان آدمی. تو میں نے کہا جو خود اپنی صحت بنا سکتا ہے انشاءاللہ وہ دوسروں کی صحت بھی. ورنہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو وہ اپنی ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح ہے نا. ڈاکٹر صاحب کی اکثر, سب نہیں, اکثر ڈاکٹروں کی اپنی صحت بیچاروں کی
کیونکہ جو صحت کے اصول ہیں اس پر وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے, سگریٹ خود پی رہے ہوتے ہیں, رات کو 3 بجے تک تو کلینک سے بند کر کے آتے ہیں, 3 بجے ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں اکثر, اور صبح 12 بجے تک پھر سو رہے ہوتے ہیں, تو کہاں سے صحت ٹھیک ہوگی. خیر, تو آپ دعا کریں میرا گلا ٹھیک ہو جائے, میرا تو سارا کام ہی گلے کا ہے. پورے رمضان میں نے اسی گلے کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے, اسی گلے کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بیانات کیے ہیں, تو وہ بیٹھتا ہی جا رہا ہے, بیٹھتا ہی جا رہا ہے. تو بہت سارے علاج کیے, فائدہ نہیں ہو رہا. دعا کریں. اب یہ جو پرہیز 2 مہینے کا ہے, یہ بکرے, کل میں دیسی مرغا لینے گیا, کہیں سے مل ہی نہیں رہا دیسی مرغا, تو وہ پھر پتہ چلا یہ دیسی بھی آج کل کیا آ رہے ہیں, اوپر سے یہ ہوتا ہے خالی, اندر سے اس کو وہی فیڈ کھلائی جا رہی ہے. خیر, اب کوئی ایسا نہ ہو ہدیے میں دیسی مرغے لا کے رکھ دے گھر میں, الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 35 سال پلاننگ کے قابل بناتا ہے اپنے آپ کو انسان, اور اس کے بعد پھر اصل پلاننگ تو اب شروع ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے, یہ بھی انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں, پہلے بتا دیا. اگر صحیح طرح سے پڑھا ہو, اسکول گیا ہو, ٹائم پہ کالج گیا ہو, امتحان تیاری کر کے دیے ہوں, بالکل صحیح ایکوریٹ زندگی گزار رہا ہو, بالکل پرفیکٹ لائف ہو, تو وہ پھر 35 سال میں انسان کا بچہ بن جاتا ہے. ورنہ حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں. 45 سال میں بھی لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں, کیا کریں, بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو 35 سال میں جب آپ کمانے کے قابل ہو گئے, آپ کی اچھی تنخواہ ہو گئی, تو اب آپ شروع کرتے ہیں فیوچر کی پلاننگ. ابھی پلاننگ اصل میں شروع ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ ہونے چاہیے, اب کوئی میں تنخواہ لے رہا ہوں, اب کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ تو بہت تھوڑی ہے. پھر آپ پلاننگ کرتے 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 اسی دوران بچے بھی ہو رہے ہیں, تو اپنی پلاننگ کے ساتھ بچوں کی بھی, کیا خیال ہے بھائی, بچوں کی بھی شروع, بچوں کا اسکول, فیسیں, وہ ساری حساب کتاب مر جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کمبخت کی پلاننگ ختم, بولو بھائی, نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض 50-55 سال میں آ کے بریک لگ گئی کہ یار میں نے جتنے پلاٹ خریدنے تھے خرید لیے, بچوں کو پڑھانا تھا پڑھا دیا, ذاتی مکان خریدنا تھا خرید لیا, سارے کام میرے ہو گئے, اب میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا, تو فرشتے آ کے بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 50 سال تو تیری عمر اسی میں لگ گئی, اب ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے زندگی ہی نہیں بچی ہے. ہنسی خوشی کہاں سے لگائے گا اس میں بھائی. پہلے کوئی